سڑکوں پر اتر کر کے ہم نہیں لڑتے، لیکن اس میں عوام کا مقابلہ عوام سے ہوتا ہے۔ روٹیاں توڑی ہیں ہمیشہ کانگریس کی، لیکن ذہن دماغ RSS کا تھا۔ ہم نے کہا سونیا جی سے کہ آپ اس کو ٹکٹ مت دیجئے، میں نے خط بھیجا ان کو، مگر انہوں نے نہیں مانا اور ٹکٹ دے دیا۔ آج وہی ہیمنتو ہے جو کانگریس کی اس پالیسی اور دستور کے خلاف اس نے آسام میں آگ لگا رکھی ہے۔ جمعیت علماء کا مسئلہ ہمیشہ اختلاف کا گورنمنٹ سے ہوتا ہے، افراد سے نہیں ہوتا۔ یقیناً مسئلہ صبر آزما ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چٹ منگنی پڑ گیا۔ ایک ایک مسئلے کے اوپر 50 لاکھ روپیہ پانی کی طرح بہ جاتا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ کوئی کاروبار نہیں، کوئی فیکٹری نہیں ہماری۔ مسلمان ہمیں دیتا ہے، ہمیں ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اس کو کام میں لگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میں سب سے پہلے جمعیت علماء ہند دہلی کے صدر اور سیکریٹری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے صوبہ دہلی کی جمعیت کا پروگرام بنایا اور آپ حضرات جو جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی کے ورکرز اور ذمہ داران ہیں، یہاں جمع ہوئے۔ میرے بھائی، مسائل مسلمانوں کے خلاف ایک دو ہوں تو بیان کیا جائے، ایک انبار ہے مسائل کا۔ ملک کی آزادی کے بعد ہی سے جب فرقہ پرست ذہنیت کو کھلا میدان ملا مسلمانوں کے خلاف، تو جمعیت علماء ہند تنہا ایک جماعت تھی جو سامنے آئی۔ آج تو ہر آدمی کی جیب میں جماعت ہوتی ہے، جس کا جو جی چاہے جہاں چاہے پارٹی بنا لے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صرف اور صرف مسلمانوں کی ایک ہی سیکولر تنظیم تھی جس کی ایک بہت بڑی تاریخ تھی، اور وہ صرف جمعیت علماء ہند تھی۔ جمعیت علماء ہند کے وہ ورکرز جن کو ہم اپنے اکابر مانتے ہیں، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سڑکوں پر اتر کر مسائل کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم سڑکوں پر اتریں گے تو اس سے
فرقہ پرست ذہنیت کو مدد ملے گی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے اسی دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہ تو ڈر کر بیٹھیں گے اور نہ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کریں گے، بلکہ ہم ایسی صورت کو اختیار کریں جس میں ہمارا مقابلہ مسلم عوام کا فرقہ پرست عوام سے نہیں، ہمارا مقابلہ اس گورنمنٹ سے ہوگا جو ان فرقہ پرست طاقتوں کو آزادی دے رہی ہے۔ ہم علل اعلان کہتے ہیں ہماری لڑائی فرقہ پرستی کرنے والوں سے نہیں ہے۔ دنیا ہے، ملک ہے جس کے اندر 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں، ذہنوں کے اوپر کس کے پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ گورنمنٹ نہیں لگا سکتی، ہم کیا لگائیں گے؟ لیکن ہم اگر ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ سڑکوں پر لڑائی لڑیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہم ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک حکومت سے لڑتے ہیں جو اس فرقہ پرست ذہنیت اور طاقت کو کھلا میدان دیتے ہیں۔ انہیں اگر چور کے ہاتھ کو پکڑنا ہے نہیں پکڑتے، انہیں اگر قاتل کو قتل کی سزا دینی ہے نہیں دیتے، ان کو اگر مسلمان کی مخالفت اور بے عزت کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ اس میں تساہل برتتی ہے، نہیں کرتی۔ ہم اس گورنمنٹ سے لڑتے ہیں جو ملک کے آزادی میں کسی بھی اقلیت یا اکثریت کی آزادی کے اندر دخل دیتی ہے اور اس کی آزادی کو روکتی ہے۔ ملک کی آزادی سے لے کر آج تک جمعیت علماء کا کردار یہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو اس کے اندر کچھ خدشہ ہو، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے۔ آج مسئلہ ہے مثال کے طریقے پر آسام میں مسلمان کی بربادی کا۔ آسام کا چیف منسٹر اس نے یہ چاہا کہ سارے ہندوستان سے الگ، چاہے وہ دلی کی گورنمنٹ ہو چاہے آسام کی صوبائی گورنمنٹ ہو، سب نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی جنگ کے بعد، مشرقی پاکستان کی جنگ کے بعد، جب ادھر اور ادھر ٹھہراؤ آ گیا اور اندرا جی کی پالیسی کے مطابق کانگریس پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے، تو بیٹھ کر کے طے کیا کہ سارے ہندوستان میں ہندوستانی ہونے کی بنیاد سب سے پہلی مردم شماری سن 51 کی ہوگی۔ لیکن آسام کے اندر یہاں آسامی ہونے کی بنیاد سن 71 ہوگی۔ بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان کو نقصان پہنچا دیا، ٹکڑے ہو گئے پاکستان کے۔ اب چیف منسٹر
تو اس گھرانے اور اس خاندان کا فرض ہے کہ جس نے روٹیاں توڑی ہیں ہمیشہ کانگریس کی، لیکن ذہن دماغ RSS کا تھا۔ ہم نے کہا سونیا جی سے کہ آپ اس کو ٹکٹ مت دیجیے، میں نے خط بھیجا ان کو، مگر انہوں نے نہیں مانا اور ٹکٹ دے دیا۔ آج وہی ہیمنتو ہے جو کانگریس کی اس پالیسی اور دستور کے خلاف اس نے آسام میں آگ لگا رکھی ہے۔ یہ ایک پالیسی ہے گورنمنٹ کی، ہم گورنمنٹ سے لڑتے ہیں، ہم پھر لڑیں گے اور ہم لڑتے چلے آئے ہیں۔ یہ ذہنیت مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ ایک کیس ہم گئے سپریم کورٹ کے اندر، ایک ایسی صورت تھی جس سے 48 لاکھ ہندو اور مسلمان متاثر ہو رہے تھے۔ متاثر کیا ہو رہے تھے؟ برباد ہو رہے تھے۔ یہی مسئلہ تھا کہ تقریباً 27 لاکھ مسلمان اور 25 لاکھ ہندو عورتیں جن کے نکاح ہوئے ہیں اور بیاہ کر جہاں ان کے ماں باپ کو ہندو نیشنلٹی، ملک کی مسلم نیشنلٹی ملی ہوئی تھی، یہ عورت شادی بیاہ کر کے کہیں دوسری جگہ چلی گئی تو وہاں کے پردھان اس بنیاد کے اوپر کہ ان کے ماں باپ آسامیاں ہیں ان کو نیشنلٹی کے سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے۔ اس کے خلاف گورنمنٹ کھڑی ہو گئی آسام کی۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی مضبوط تھی کہ اس نے گورنمنٹ کو کھڑا کر دیا۔ جمعیت علماء تنہا جماعت تھی، ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے اور عجیب بات تھی، سپریم کورٹ کا جو چیف تھا، چیف جسٹس، وہ آسامی کا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ خدا جانے کیا صورت پیش آتی ہے۔ یہ 48 لاکھ عورتیں اور پھر ان کے بچے کروڑوں کی تعداد میں، اگر یہ غیر ملکی ہو گئے دنیا کا کون سا ملک ان کو لے گا؟ یہ کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ اللہ کا فضل۔ اور میں نے اس وقت بھی بیان دیا تھا کہ مجھے آج جتنی خوشی ہوئی میری زندگی میں کبھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ فیصلہ ہمارے حق کے اندر آ گیا۔ ہم عوام سے نہیں لڑے، یہ ہمارا دستوری، ہم گورنمنٹ سے لڑتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ مسلمان کو جینے کا حق دے، وہی حق جو ہندو کو دیا جاتا ہے وہی حق ہمیں دے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ گیا، انہوں نے پیش کر دیا کہ سن 71 کو بنیاد، یہ اس چیف منسٹر کا مسئلہ ہے، سن 71 کو بنیاد بنانے کے بجائے سارے ملک میں جس طرح 51 ہے، آسام کے اندر بھی 51 ہی کو بنیاد بنایا جائے۔ اگر 51 بنیاد بن جائے تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں کے اندر مسلمان تباہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ نہ وہ بنگلہ دیش کا رہے گا، جا نہیں سکتا ہے، نہ ہندوستان۔ جس طرح فلسطین کی زندگی، نہ انہیں ووٹ دینے کا حق ہے، نہ گورنمنٹ کی ملازمت حاصل کرنے کا حق ہے، وہی زندگی آسام کے اندر مسلمان کی بن جاتی۔ جمعیت علماء تنہا وہ جماعت ہے
جو سپریم کورٹ کے اندر گئی اور ہم نے جا کر کے مقدمہ کیا. اللہ کی قدرت ہے، خدا کا فضل ہے، ان غریب بے سہارا لوگوں کے لیے اللہ کا انعام ہے کہ فیصلہ 100% مسلمانوں کے حق میں آیا. اور یہ فیصلہ ہو گیا سپریم کورٹ کا کہ آسام کے اندر نیشنلٹی ہندوستان کی بنیاد سن 71 ہے، سارے ملک کے اندر 51 ہے. ٹھیک ہے، کروڑوں مسلمان ملک کے اندر رہا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اب آج کی صورتحال ہے، پھر وہی مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بڑی سخت چوٹ لگی، جیسے دیوانہ ہوتا ہے اس طرح ہو گیا. مگر جمعیت علماء کہیں سڑکوں کے اوپر نہیں آئی. یہ جمعیت علماء کے اکابر کی پالیسی ہے. آج پھر وسائل کو اس نے کھڑا کر دیا. وہ زمینیں جن زمینوں کو یہ حقیقت ہے کہ وہ زمینیں مسلمانوں کی اپنی نہیں ہیں نہ ہندوؤں کی. جو ہندو ہیں وہ بھی پہاڑی زمینوں کے اوپر اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں. جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی بنا رکھا، اور یہ مکانات 50 سال سے بنے ہوئے ہیں اور رہ رہے ہیں وہاں. مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں. 80% کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں، 20% ہندو بھی ہیں. گورنمنٹیں آتی جاتی رہیں، گورنمنٹوں نے انہیں بجلی دی، پانی دیا، سڑکیں دیں، کبھی اس کو چھیڑا نہیں. اب ایک ملک کا ایک قانون ہے کہ جو زمینیں ہیں ایسی کہ وہ گورنمنٹ کی زمینیں ہیں، پہاڑ کی زمینیں، ان کے اوپر آبادی نہیں بنائی جا سکتی ہے. اور کہیں کورٹ کا فیصلہ بھی ان کی تائید میں ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن قانون اور بھی ہیں. اگر 30 سال سے وہاں آبادی ہے اور گورنمنٹیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ آباد ہیں، ان کو سہولتیں دے رہی ہے، تو اب انہیں وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا. اور اگر ہٹانا ہے تو اس کا بدل انہیں دینا چاہیے. یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے، دغابازی ہے کہ 50,000 مسلمان کو اجاڑ کر کے رکھ دیا اور ان کو زمینیں نہیں دی گئی ہیں. اس طرح کی آبادیاں بے شمار آسام کے اندر ہندوؤں کی بھی ہیں، لیکن ان آبادیوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے. میرے بھائی، جمعیت علماء پھر اس کی تیاری کر رہی ہے. قریب ہم پھر سپریم کورٹ جائیں گے اس کے لیے. سڑکوں پر اتر کر کے ہم نہیں لڑتے، اس لیے کہ اس میں عوام کا مقابلہ عوام سے ہوتا ہے. فرقہ پرست ذہنیت کے لیے یہ بہت طاقتور چیز ہے جس سے ملک کے اندر بدامنی ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. مسئلہ NRC کا پھر اٹھ رہا ہے، حالانکہ فیصلہ ہو چکا. 71 وہاں نیشنلٹی کی بنیاد ہے، اس سے پہلا فیصلہ بھی ہو چکا. جو آدمی بھاگ گیا تھا اس وقت وہاں سے، اس نے پھر اس وقت یہ دیکھ کر کہ گورنمنٹ اس وقت فرقہ پرست ذہنیت کی ہے، پھر اس نے اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے
ہم نے ارادہ کیا ہے اور عنقریب ہم پھر سپریم کورٹ جائیں گے، اور ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہمیں کامیابی ہوگی، اس لیے کہ پہلے کامیابی ہو چکی ہے انشاءاللہ، تو پھر دوبارہ کامیابی ہوگی۔ جمعیت علماء کا مسئلہ ہمیشہ اختلاف کا گورنمنٹ سے ہوتا ہے، افراد سے نہیں ہوتا۔ اگر افراد کی طرف سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بھی ہم اس کا حل کورٹ سے کراتے ہیں۔ بہت سے مسائل اڑے مدرسوں کے مسائل ہیں، مثال کے طریقے پر ہم نے عوام کو یا گورنمنٹ کے مشنری کو ہاتھ نہیں لگایا، گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہم کورٹ گئے۔ مسلمانوں کے مکانات کو بلا وجہ توڑنے اور بلڈوزر چلا دینے کی بات آئی، ہم کورٹ میں گئے۔ آج بھی ہم بڑے مسائل کے اندر کورٹ میں گرے ہوئے ہیں، اور کورٹ کے اخراجات کم نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے اخراجات، اللہ، ہائی کورٹ کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ایک مسئلے کے اوپر 50 لاکھ روپیہ پانی کی طرح بہ جاتا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ کوئی کاروبار نہیں، کوئی فیکٹری نہیں ہماری۔ مسلمان ہمیں دیتا ہے، ہمیں ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اس کو کام میں لگا دیتے ہیں۔ اس سے زائد ہمارا کچھ نہیں ہے۔ آدمی پوچھتا پوچھتا آتا ہے کہ جمعیت علماء کا دفتر کہاں ہے، آتا ہے اور آ کر کے دفتر میں پیسے دے کر کے اور چلا جاتا ہے، پوچھتا بھی نہیں کبھی کہ کیا کہاں گئے میرے پیسے۔ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے۔ ہم مدرسوں کے سلسلے میں گئے، کیس ہیں اور چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مسئلہ ہائی کورٹ کا ہے، وہاں جائیے، ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ پیشیاں لگ رہی ہیں، ابھی پرسوں پیشی دی ہائی کورٹ کی، وہاں جو اعتراضات ہوئے تھے ہمارے وکیل نے کہا اس کے جواب طلبی کے لیے گورنمنٹ کو انہوں نے 6 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ یقیناً مسئلہ صبر آزما ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چٹ مانگنی پڑ گیا۔ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے کے اندر چلتے چلتے مسئلہ ختم ہوگا، حل ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا فیصلہ۔ ہر مسئلے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک کورٹ سے بچ سکتے ہیں بچیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں ہر وقت کورٹ میں چلا جائے آدمی، کبھی ٹھوکر بھی کھا سکتا ہے۔ مان لیجئے قانون نہیں ہے، کورٹ کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے ٹیم، اس نے ہمارے خلاف فیصلہ، اب وہ قانون ہو، اب کہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو چیز کھلے ہوئے دستور کے خلاف ہے، جو حقوق ہمیں ہندوستان کے دستور نے اقلیت کی حیثیت سے دیے ہیں، اور وہ ہمارے اکابر جمعیت علماء ہی کی کوششوں کے صلے میں آئے ہیں، ہم نے کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی، مولانا ابوالکلام آزاد نے کہی، حضرت مدنی نے کہی، گاندھی جی سے کہی، جواہر لال سے کہی، اور آزادی کے بعد نہیں، آزادی سے پہلے سے بار بار جمعیت علماء یہ کہتی چلی آئی ہے کہ آزادی قریب ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو دستور سیکولر بنے گا۔ اور ہمارے پاس تحریریں موجود ہیں کہ کانگریس
یہ ہمیں یقین دہانی کرتی چلتی ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی اور ان کا کلچر، ان کی زبان، ہر چیز محفوظ رہے گی آزادی کے بعد۔ دستور کی وہ شقیں جن کے اندر بحیثیت اقلیت کے مسلمانوں کا دین، ان کے دینی ادارے، ان کا مذہب، ان کی تبلیغ زندہ رہے گی، ہندوستان کے دستور کے اندر ہے۔ جب کبھی گورنمنٹ کا کوئی شعبہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا، ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور یقیناً اس دستور کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا انشاءاللہ۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے اور ہر چیز کے اوپر ہے، ہر مسئلے کے اوپر ہے۔